میں نے آپ سے کہا تھا جلالی صاحب کہ آپ ہمیں مناظرہ کی تاریخ دو گے، جگہ کا انتظام حضرت قبلہ پیر صاحب کی سرپرستی میں ہم کریں گے۔ آپ نے ابھی تک ہمیں تاریخ نہیں بتائی کہ کس تاریخ کو آپ ہمارے ساتھ مناظرہ کی شرائط طے کریں گے۔ یہ آپ بھول جائیں کہ اب ہم آپ کے ادارے میں آئیں گے، کیونکہ پہلے بھی آپ کے بزرگ وہاں آئے، آپ نے جو ان کی عزت افزائی کی ہے وہ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ آنا آپ کو ہی پڑے گا۔ غلطی آپ نے کی ہے، خطا آپ نے کی ہے، غلطی آپ نے کی ہے، خطا آپ نے کی ہے۔ ہمارے ساتھ تو صرف اس بات پر گفتگو ہوگی جس نے کروڑوں اہل سنت کا، کروڑوں مسلمانوں کا دل دکھایا ہے، اور وہ بات صرف اتنی ہے کہ جب سیدہ فدق مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں۔ یہ آپ نے 2 بار کہا ہے، 2 بار کہا ہے، 2 بار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کہتے ہیں جتنی آپ نے غلطیاں کی ہیں باری باری ان سے توبہ کرتے جائیں، اور یاد رکھیے ہر بات کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوتا ہے۔ آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ نے جو کفر کی مشین گن پکڑی ہوئی ہے، آپ نے جو کفر کی مشین گن پکڑی ہوئی ہے اور فائر کر کر کے ہر کسی کو کافر 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 ڈکلیئر کر رہے ہو، خدا کے لیے باز آ جاؤ، خدا کے لیے باز آ جاؤ، آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ پیر صاحب نے مجھے نہیں کہا کہ آپ مناظرے کے لیے تیار ہوں، میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ جناب چونکہ یہ سیدہ کا معاملہ ہے اور میں سید ہوں، میری ماں کا مجھ پر قرض بھی ہے اور فرض بھی ہے، اس لیے یہ میری درخواست ہے کہ یہ آپ مجھے یہ حکم دیں تاکہ یہ کام جو ہے وہ میرے ذمہ آئے۔ الحمدللہ یہ دونوں شخصیات یہ بھی موجود ہیں میرے پاس، اور 20 اور مناظر جو ہیں ان کی لسٹ بھی میرے پاس موجود ہے، نام لینا مناسب نہیں ہے، وہ بھی تیار ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جس کی اتنی بڑی بارگاہ کی جو گستاخی کی گئی ہے جناب، ہمیں رات کو چین نہیں آتا، نیند نہیں آتی، اور ہم ان پر جناب یہ چاہتے ہیں کہ سیدہ کے وکیل ہونے کی جو ہے ہمیں شرف حاصل ہو۔ یہ معاملہ ہے سیدوں کا، آپ نے ہاتھ ڈالا ہے وہاں جو بہت بڑی بارگاہ تھی، کیونکہ یہ تو ہم نے بات بہت پہلے کہہ دی تھی کہ ایک یزیدی قافلہ اور ایک حسینی قافلہ ہے، یزیدی قافلے میں بہت سے لوگ، بہت سے پیر، بہت سے سید اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ادھر حسینی قافلہ ہے، حسینی قافلے میں جو اصل سید ہے، جو اصل پیر ہے، جو اصل صوفیاء ہے، جو اصل علماء ہے، جو اصل مفتیان ہیں، وہ میرے ساتھ حسینی قافلے میں کھڑے ہوں۔ میں نے یہ بات وہاں کرنی تھی کہ شیطان کو لعنتیں پڑتی دیکھی، اس کے بعد میرے جد اعلیٰ نے حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری نے فتنہ مرزائیت کا مقابلہ کیا، اور مرزے کو 1908 سے لے کے اس سے پہلے سے بھی آج تک لعنتیں جو ہیں وہ پڑھ رہی ہیں، اسی طرح جو جھوٹا بندہ ہوگا اس پر اللہ کی لعنت، اور عوام تو ویسے ہی لعنت کر رہی ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس کے حصے میں کتنی لعنتیں ایک دن میں آ رہی ہیں، کتنی لعنتیں کس کے حصے میں، ہمیں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حق ہے، اور انشاءاللہ حق جو ہے وہ نکھر کے سامنے آتا ہے۔ پہلے تو مباہلے کا میں نے اکیلے اعلان کیا تھا، اب تو الحمدللہ بہت سے سادات کرام اور پوری دنیا سے بہت سے لوگوں نے، اور ہمارے کیا اسپیشلی قاری محمد افضال صاحب، انہوں نے بھی جناب قرآن کو ہاتھ پہ پکڑ کے انہوں نے مباہلے کا اعلان کیا کہ مجھے بارگاہ رسالت سے یہ حکم ہوا ہے، تو جو قرآن کو ہاتھ پہ پکڑ کے بات کرے ہم تو اس کی بات کو کبھی نہیں جھٹلا سکتے۔ تو اس لیے ہم مناظرے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم مباہلے کے لیے بھی تیار ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس سے پیچھے آ گئے ہیں، ہفتے کو کر لیتے ہیں، اگر مناسب ہوتے اتوار کو بھی کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور وہ دن وہ ہوگا جب انشاءاللہ العزیز اس فتنہ کے خاتمے کے لیے الحمدللہ پوری دنیا کے لوگ، اور انشاءاللہ العزیز میں یہ بھی بات کر دوں، یہاں ابھی نہیں بتانا چاہتا، مجھے شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب اگر یہ فتنہ ختم نہیں ہوتا
تو پھر اس کا تدارک کیا ہوگا, اس کا سد باب کیا ہوگا؟ میں کیا اس کا اعلان انشاءاللہ بعد میں کیا جائے گا, لیکن ابھی تو چونکہ ابتدا ہے, ابھی ابتدا ہے. آگے آگے دیکھیے ہوتا کیا. اگر تو یہ معاملہ کسی تل پہ آ جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, اگر نہیں تو پھر دنیا دیکھے گی انشاءاللہ. جو حشر مرزے کا ہوا تھا, میرے جد اعلیٰ نے 3 دن پہلے بتا دیا تھا کہ پیش گوئی کرنا میری عادت نہیں ہے, لیکن تم کہتے ہو کہ مرزے کے بارے میں آپ نے یہ الفاظ جو کہے ہیں, آپ نے فرمایا کہ میں جب کہہ رہا تھا میرے آقا میرے پاس موجود تھے, میں نے اپنی طرف سے نہیں کہے, میں نے حضور کے حکم سے یہ الفاظ کہے ہیں, اور میری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ میرا رب جو ہے وہ پورا فرمائے گا, میرا رب پورا فرمائے گا. اور ٹھیک آپ نے رات کو صبح 10:10 پر مرزے کی جو ہے وہ ٹوائلٹ میں اس کی ہلاکت ہوتی ہے. رات کو 10:42 پر لاہور میں حضرت قبلہ عالم امیر ملت بوچھی دروازہ میں ارشاد فرما رہا کہ لوگوں سن لو, لوگوں سن لو, مرزے کا خدائی فیصلہ ہو چکا ہے, اور مرزا اگلے 24 گھنٹوں میں عبرتناک انجام کو پہنچے گا, ذلت رسوائی کی موت مرے گا. اسی طرح جو سیدہ کا پاک گستاخ ہے, اسی طرح جو سیدہ کا پاک گستاخ ہے, اس کے لیے بھی انشاءاللہ لذیذ اعلان ہم بعد میں کریں گے. ہم پہلے تو یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی طریقہ اور کوئی صورت جو ہے وہ بن جائے. میں نے تو جمعے کے موقع پر یہ بات کہہ رہی ہے کہ گمراہی میں ہمیں تو کوئی شک نہیں, کہ گمراہی میں ہمیں تو کوئی شک نہیں, کسی کو ہو تو وہ ہو, ہمیں گمراہی میں کوئی شک نہیں. جن کو ہو وہ اپنا شک دور کرتے رہے, لیکن اتمام حجت کے طور پر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. اتمام حجت کامل ہو گئی تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد اگلا اعلان بھی کر دیا جائے گا. آپ نے حضرت قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی گفتگو کو سماعت فرمایا. آپ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے, مذاکرہ, مناظرہ اور مبالہ. یہ مناظرہ کے لیے آپ نے شام سے پہلے آپ کا کلپ آ جانا چاہیے. ایک, اگر نہیں آتا تو پھر ہم اگلے قدم کے لیے آزاد ہیں. ہاں, اگر آپ اس سے پہلے بات کو سمجھنے کے لیے گولڑا شریف یا عرفان شاہ صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ نہیں ابھی اس کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی, ابھی کیڑا موجود ہے, ابھی اس کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی, ابھی کیڑا موجود ہے اس کے دماغ میں, تو 2 دن ہمیں اور دے دو, تو چلو ہم 2 دن اور دے دیں گے. پھر آپ کو جھوٹ بولنے کی بڑی عادت ہے, پھر آپ کو جھوٹ بولنے کی بڑی عادت ہے. آپ نے جھوٹ بولے ہیں کہ فلاں مفتی فلاں 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 یہ سب میرے موقف کے حامی ہیں. جھوٹ بول رہے ہیں آپ, جھوٹ بول رہے ہیں آپ. کسی ایک مفتی سے بیان دلوائیں جو یہ کہے کہ جب سیدہ فدق مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں, یہ لفظ بیان ہو اور کوئی بات نہ ہو. محفوظ عن الخطا تو ہم بھی مانتے ہیں, یہ نہیں کہ محفوظ عن الخطا جس نے لفظ بولا ہے وہ آپ کے عقیدے کا ہو گیا. نہیں, آپ وقوع خطا کی بات کر رہے ہیں, وقوع خطا کی. مر جاتے آپ یہ لفظ کہنے سے پہلے, مر جاتے آپ یہ لفظ کہنے سے پہلے. اے آپ کی ماں سے تو خطا ہو سکتی ہے, سیدہ سے خطا ہوگی. اس لیے اب زیادہ گنجائش نہیں. آپ نے پہلے بھی بہت زیادہ فتنے پیدا کیے ہیں, آپ نے پہلے بھی بہت زیادہ فتنے پیدا کیے ہیں, آپ نے پہلے بھی بہت زیادہ فتنے پیدا کیے ہیں. یہ سوچو آپ کے ہاتھوں وہ دیگ کیوں گم ہو گئی, کیوں کوئی چھین کر لے گیا؟ اس لیے کہ وہ کیڑا آپ کے اندر جب تک رہے گا, وہ کیڑا آپ کے اندر جب تک رہے گا نقصان پر نقصان اٹھاتے جاؤ گے. اور وہ کیڑا کیا ہے؟ کبر کا کیڑا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا کیڑا ہے, اور سادات کی توہین کا کیڑا ہے. اپنے دلوں سے توہین کا کیڑا نکال دیجئے,